بیسٹ پجن ان پاک دیکھنے والے تمام دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ میرا نام محسن نقوی ہے اور اس وقت ہم موجود ہیں حضرت علامہ محمد اقبال کی جائے پیدائش میں سیالکوٹ اقبال منزل ہے، اور میرے ساتھ موجود ہیں سید ریاض نقوی صاحب، اور یہ کئی دہائیوں سے جو اس دیکھیں ابھی یہ ریکارڈنگ شروع کرنے سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ کئی دہائیوں سے یہ اس بلڈنگ کو ان کے ساتھ جو ان کے ساتھی بھی ہیں جنہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے اس قیمتی جو ورثہ ہے ہمارا قومی ورثہ ہے اسے سنبھال کے رکھا ہے، اور جتنا بھی ہو سکتا تھا اس کی دیکھ بھال بھی کی ہے۔ یہاں پہ باقاعدہ جو ہے وہ مینٹیننس کا کام بھی جس طرح بھی کیا ہے، ایک لمبی کہانی ہے۔ تو یہ پہلے میں اپنی ایک دو ویڈیوز میں ذکر کر چکا ہوں کہ علامہ محمد اقبال جو ہیں وہ کبوتروں کے ساتھ بھی محبت کرنے والے انسان تھے، اور عام جو سینہ در سینہ جو باتیں ہوتی ہیں، جس طرح پرانے بزرگ ہیں، اساتذہ کرام ہیں، وہ بھی بتاتے ہیں کہ علامہ محمد اقبال کبوتر پرور تھے۔ تو بلکہ نسلوں کے بارے میں بھی بتایا جاتا ہے کہ وحشی نسل کو وہ پسند فرماتے تھے حضرت علامہ محمد اقبال۔ تو لیکن ہم آج آئے ہیں ریاض نقوی صاحب کے پاس۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ اچھا جی، آج پہلے تو چلیں وہ تو ایک ذکر ہے، علامہ محمد اقبال بہت بڑی شخصیت ہیں، ان کا ذکر کریں گے۔ پہلے ہمیں آپ یہ بتائیں کہ یہ اس بلڈنگ کے متعلق بتائیں، جو علامہ محمد اقبال کا سارا بتائیں، کس طرح وہ جو ان کی جائے پیدائش بھی یہی ہے، پھر وہ فیملی کے ساتھ یہاں پہ رہتے تھے، بچپن بھی ان کا یہیں گزرا ہے، اوائل عمری میں ادھر ہی وہ اسی رہائش میں رہے ہیں وہ، یہ ذرا ہمیں بتائیں تاکہ ہم اپنے جو ویورز ہیں انہیں بھی دکھا سکیں۔ دیکھیں جی، علامہ اقبال اس گھر میں پیدا ہوئے 9 نومبر 1877 کو، ٹھیک ہے جی۔ پھر ان کے بڑے بھائی ان سے پہلے تھے، یہاں پہ پیدا ہوئے، لیکن اس وقت یہ گھر چھوٹا ہے، ٹوٹل 3 کمرے اور ایک دالان کے اوپر، جو ان کے دادا شیخ محمد رفیق اور شیخ محمد عبداللہ نے 6 فروری 1861 میں خریدا ہے، 150 روپے کا خرید کے اس کو بنایا۔ لیکن ان کے جو بڑے بھائی ہیں شیخ عطا محمد، وہ ان پڑھ نہیں ہیں، انہوں نے ماشاءاللہ ان کی ڈرائنگ بہت اچھی تھی، انہوں نے برٹش آرمی کو جوائن کیا، ان کی ایک برانچ تھی ملٹری ورکس ڈپارٹمنٹ، اس میں ایز اے بیرک ماسٹر کام کیا۔ 1910 میں وہ ایبٹ آباد سے ریٹائر ہو کر آئے، اور انہوں نے پھر مزید جگہ خرید کر اس کو بنانا شروع کیا۔ اس وقت جو اس کی موجودہ حالت ہے وہ 1912 کی ہے، کھڑی ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان کو 1917 میں ڈاکٹر صاحب کے بڑے بھائی کو دوبارہ برٹش آرمی میں بلایا گیا، اور 3 سال انہوں نے پھر وہاں کام کیا۔ تو جتنا بھی ہوتا انویسٹمنٹ وہ یہاں آ کر کرتے تھے، اور اس وقت یہاں پہ آپ کے شہر میں بجلی نہیں ہوتی تھی، تو انگریزوں نے ایک یہاں پر ہے بجلی محلہ آج بھی، تو وہاں پر ایک پاور اسٹیشن لگایا ہائیڈرولک۔ تو انہوں نے ایک ریکویسٹ لکھی کہ میں آلریڈی برٹش آرمی کا ریٹائرڈ آفیسر ہوں، تو کیا ہی مجھے ایک لائن دے دی جائے بجلی کے لیے، لائٹ کے لیے۔ تو انہوں نے پھر ان کو ایک لائن دی، جو کہ 1917 میں اقبال منزل کو ملی، تو انہوں نے پھر اس کے اندر پنکھے لگائے، جو آج بھی ایک پنکھا لٹک رہا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ نہ تو اتنے غریب ہیں، نہ ہی اتنے ان پڑھ ہیں، یہ ماشاءاللہ ویل ایجوکیشن فیملی ہے۔ ان کے دادا شیخ محمد عبداللہ اس وقت محکمہ انہار میں اوورسیئر ہوتے تھے۔ تو ڈاکٹر صاحب کو جو پڑھایا گیا ہے یہاں سے، یہاں کی ایجوکیشن بھی جو دی ہے وہ بھی، اس کے بھی فائنانس جتنی تھی وہ ڈاکٹر صاحب کے بڑے بھائی شیخ عطا محمد کرتے تھے۔ اس کے بعد پھر انہوں نے گورنمنٹ کالج لاہور میں بھیجا، کیونکہ وہاں یہاں پر اس وقت انٹر تک ایجوکیشن تھی۔ تو الحمدللہ پھر جب لاہور گئے، وہاں پھر ان کے لنکس بنانے کے لیے انہوں نے اپنے ان کے استاد سے مولانا امیر حسن، جن کے آدھے سے زیادہ فیملی لاہور میں سیٹل تھی، فقیر خاندان کی ساری، ان سے بھی ڈاکٹر صاحب کے لنک بنے۔ وہاں ہی پھر انہوں نے شعر و شاعری بھی شروع کی، اور حکیم امین الدین کے حویلی میں جا کر یہ اپنی غزلیں پڑھتا تھے۔ لیکن سیالکوٹ میں اس بلڈنگ میں واپس آنا جانا لگا رہا، شادی بیاہ کے فنکشنوں نے آ جاتے۔ لاسٹ جو ہے نا ان کی سیالکوٹ اقبال منزل میں آنا، وہ 1934 میں ہے، کیونکہ ان کے بڑے بھائی شیخ عطا محمد،
ان کی بیٹی ہے بڑی وسیمہ، اس کی شادی تھی 1934 میں آئے، اور اس کے نکاح میں ڈاکٹر صاحب کے بڑے بھائی کے باقاعدہ سائن ہے آج بھی۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ گھر پیورلی ڈاکٹر صاحب کے بڑے بھائی کی پراپرٹی رہی، اس میں سے ڈاکٹر صاحب نے کچھ نہیں لیا۔ اس وقت یہ شہر بھی اتنا بڑا نہیں تھا، لیکن یہ ڈے بائی ڈے بڑھنا شروع ہو گیا۔ لیکن جو اصل تربیت تھی وہ ڈاکٹر صاحب کے جو ہے نا استاد مولانا میر حسن، ان کے گھر رہتی تھی، کیونکہ وہ دن کو وہاں رہتے، سونے کے لیے اقبال منزل میں آ جاتے۔ ان کی تربیت کا یہ اثر ہوا کہ علامہ بلا ناغہ قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتے اور 5 وقت کی نماز بھی پڑھتے تھے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ چیزیں ان کی روٹین میں شامل رہی ہیں۔ جی کریں بات، کریں، مصروف ہے؟ ہاں ریکارڈنگ تھوڑا سارا بات، اچھا تھوڑا جی تھوڑا صاحب۔ سارا بات۔ اچھا یہ نقوی صاحب بتائیے گا کہ یہاں پہ کتنا وہ کتنی عمر تک مسلسل اقبال یہاں پہ رہے ہیں؟ کیا یہاں پہ ڈاکٹر صاحب کا جو قیام ہے وہ 1877 سے لے کے جی 1897 تک رہا، یعنی جب انہوں نے انٹر کر لیا پھر یہاں سے وہ، کیونکہ انٹر تک ایجوکیشن تھی آپ کے سیالکوٹ میں، اسکاچ مشن انٹرمیڈیٹ کالج، جس کو بعد میں اپ گریڈ کر کے مرے کالج بنا دیا گیا۔ اوریجنلی وہ اسکاچ مشن انٹرمیڈیٹ کالج ہے اس کا نام۔ اچھا نہیں، ایک یہاں پہ بھی اسکاچ مشن اسکول جی تو یہ بالکل، گندم منڈی میں ہے جی نا؟ بالکل، اب اس کا نام بدل دیا انہوں نے، گورنمنٹ کرسچن اسکول بنا دی، لیکن اوریجنلی تو وہ اسکاچ مشن ہے۔ اچھا یہ جو مرے کالج تھا یہ بھی اسی مشن کا ہی تھا؟ یہ اسکاٹش مشن تھا۔ جب یہ اس کی بنیاد رکھی گئی ہے نا، تو کیونکہ اسٹوڈنٹ یہاں بڑھنا شروع ہو گئے انٹر کے، تو پھر انہوں نے اسکاچ مشن اسکول سے شفٹ کیا پائلٹ ہائی اسکول، جو 1854 میں بنا تھا۔ بالکل ہے، وہ کلاسیں وہاں گئیں، بمائے اسٹاف گئیں۔ اس دوران اس مشن نے، اس کے ساتھ ایک جگہ ہے جو کہ یہاں پہ بہت مشہور پٹھانوں کی فیملی ہے، آج بھی ہے، ان کا قبرستان بھی اس کے اندر ہے، چون پت جن کو کہتے ہیں۔ بالکل چون، انہوں نے کچھ زمینیں ڈونیٹ کی۔ اچھا وہ چون پچوں کا بابر شہید ہے، ہاں اچھا وہ ہے میرے ماما جی، میرے ماموں کی قبریں ادھر، اچھا وہ پٹھان ہے، لودھی پٹھان۔ اچھا لودھی پٹھان تھے، چلیں اچھا ٹھیک ہے جی۔ انہوں نے کس لیے دی؟ تاکہ اس علاقے میں مسلمانوں کو ایجوکیشن کا ادارہ بنے، یعنی اسلام کے لیے بھی اس تو خاندان پھر کی اس خدمات کالج کی ہیں۔ بنیاد 1889 میں رکھی گئی۔ یہ جو مرے کالج ہے مرے پائلٹ ہائی کالج ہے، اسکول کے ساتھ جو اس میں ایک ڈونر تھا کیپٹن جان مرے، جی اس نے اپنی زندگی کی پونجی جو تھی نا $350 پاؤنڈ، وہ اس نے ڈونیٹ کر دی۔ تو پھر سارے بورڈ نے کیا اپروچ کیا کہ اس کے نام پہ اس کو مرے کالج رکھ دیں، جیسے گارڈن کالج آپ کا پنڈی میں ہے، وہ بھی اسی طرح سے ہے، وہ مشن کے انڈر ہے۔ اور مزے کی بات ہے کہ انگریزوں نے ایجوکیشن تو نہیں لی، ایجوکیشن تو مسلمانوں نے یہاں سے لی، ساری ادارے انہوں نے بنا دیے، ہیلتھ کے بھی اور ایجوکیشن کے بھی۔ اچھا یہاں پہ چلیں، چیزیں تو آپ نے ساتھ ساتھ بتائی ہیں، ان کی جائے پیدائش بھی ہے، ان کا جو سامان ان سے منسوب ہے حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے، ان کا حقہ بھی ہے جی بالکل یہاں پہ موجود ہے، ان کا جھولا جو پنگوڑا کہتے ہیں جسے بچوں کے لیے، وہ بھی ہے، ان کا کمرہ بھی ہے۔ اچھا اب جو آتے ہیں ہم اپنے مین جو ہمارا ٹاپک ہے کہ علامہ محمد اقبال، جو کیونکہ ویسے تو زبانی تو کہتے ہیں کہ علامہ صاحب بڑا وہ کبوتر پرور تھے، میں پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ ان کا وہ نسلوں کا بھی بتایا جاتا ہے، اور میں بھی پڑھ چکا ہوں کہیں نہ کہیں، کوئی خط و کتابت بھی ان کی ہوئی ہے اپنے کسی دوست سے کبوتروں کے حوالے سے۔ تو آپ کو زحمت دینے کا ہمارا مقصد یہ تھا کہ کوئی دلائل کے ساتھ کوئی کتابوں میں کوئی ذکر موجود ہے جو ریکارڈ میں ہے کہ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا جو کبوتروں کے ساتھ کوئی پیار، کوئی لگاؤ، اس حوالے سے ہمیں بتائیں۔ دیکھیں علامہ اقبال کی جو بنیادی ایجوکیشن کہیں، تربیت کہیں، تو وہ مولانا میر حسن ہے، ایک ادارہ ہے مولانا میر حسن، جہاں سے انہوں نے سیکھا۔ ان کے بیٹوں سے ان کے بڑے اچھے روابط رہے، بلکہ خطابت بھی ان کی ہے نقی شاہ سے، تقی شاہ سے۔ اور تقی شاہ ان کے وہ دوست ہیں، جب ڈاکٹر صاحب پڑھنے کے لیے یورپ چلے گئے تو علی بخش کو یہاں چھوڑ گئے اقبال منزل میں، تو علی بخش کی انڈرسٹینڈنگ نہ ہوئی، تو یہاں سے وہ ایف سی کالج جا کے کسی انگریز کے یہاں ملازم ہو گیا پروفیسر کے۔
تو انہوں نے جب ڈاکٹر صاحب واپس آئے انہوں نے تقی شاہ کو خط لکھا کہ میرا علی بخش تلاش کرو اچھا اور اس کو میرا بستر دے کر بامبے بھیج دو، کیونکہ میں اپنے بستر میں سوئے بڑے دن گزر کے میں نہیں سویا۔ تو پھر علی بخش کو میر حسن کے بیٹے تقی شاہ نے تلاش کیا۔ ان کا بچپن ایسا تھا کہ یہ شوالہ ہے، یہاں پر ایک شوالہ تیجا سنگھ، وہاں پہ ایک کبوتر بازی کرتے تھے لوگ، تو یہ بچپن تھا، چلے جاتے دیکھتے تھے، دونوں دو بڑے اچھے دوست تھے۔ تو انہوں نے ایک دن تقی شاہ نے کہا کہ آپ میرے والد سے پرمیشن لیں، میں تو نہیں لے سکتا۔ تو ڈاکٹر صاحب نے آئے، انہوں نے کہا کہ استاد محترم اگر آپ کہیں تو 2 جوڑی کبوتر رکھ لیں۔ تو میر صاحب نے کہا کہ دیکھو رکھنا کا نہیں ہے، ہاں آپ یہ دیکھیں کہ جب وہ اڑتا ہے کبوتر تو اس کی جد و جہد کتنی ہے کہ وہ آسمان میں گم ہو جاتا ہے، انہوں نے رکھنے کا نہیں کہا۔ اچھا نہیں، انہوں نے اجازت مانگی تو ان کے جو استاد محترم تھے علامہ میر حسن مرحوم، انہوں نے انہیں کہا کہ ان سے کبوتر سے کچھ سیکھیں آپ، یہ کس طرح آسمان میں جاتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، اوپر شکاری پرندوں سے بھی بچنا ہے اس نے، دھوپ بھی تیز ہوتی ہے، پھر ہواؤں سے، تیز ہواؤں سے، آندھی سے، طوفان سے، بارش سے بھی بچنا ہے۔ تو جد و جہد انہوں نے کہا کہ اس کی پہلے آپ جد و جہد جو ہے وہ اس پہ غور کریں۔ تو یہ اب دیکھیں نا، یہ کتاب دیکھیں نا وہی جد و جہد ہاں جی جو میر صاحب نے ان کو بتائی، وہ ڈاکٹر صاحب کی ساری زندگی پر چھائی اور حکیم الامت بن گئے، مفکر پاکستان۔ وہی جد و جہد ہے جو انہوں نے اس کو پکڑا جی کہ بالکل۔ وہ کیسے جاتا ہے۔ پھر اس کے ڈاکٹر صاحب نے یہ بھی کہہ دیا اس میں کہ سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے کر دوں، یعنی یہ وہی جد و جہد ہے بالکل جس کا سبق ان کو مولانا میر حسن نے دیا تھا۔ جی یہ میرے سامنے اس وقت ایک کتاب بھی موجود ہے، اس میں بھی ذکر کیا گیا ہے علامہ صاحب کا، وہ بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں جی۔ اس میں تو دیکھیں کتاب میں پرنٹ ہو گیا ہے یہ کہ جو علامہ محمد اقبال تھے وہ کبوتر پرور بھی تھے، انہیں شوق تھا کبوتروں کا بھی، اور ساتھ جو ہے وہ بٹیرے بھی۔ خیر بٹیرے بھی ایک حلال پرندہ ہے، کوئی اس میں ایسی میرے خیال میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ یہ جی شاید یہ اس کا جی یہ کتاب ہے جی ذکر اقبال، اور یہ اس کا صفحہ نمبر میں اینک نکال لوں ذرا، 11 ہے یا 12 ہے؟ 12 صفحہ ہے جی۔ اچھا یہ دیکھیں جی، یہاں پہ لکھا ہوا ہے بچپن میں اقبال کو بٹیرے پالنے، کبوتر اڑانے اور اکھاڑے میں ورزش کرنے کا بہت شوق تھا۔ مولانا میر حسن کے صاحبزادے سید محمد تقی ان مشاغل میں ان کے شریک تھے، اور مولانا میر حسن بھی منع نہ کرتے تھے۔ اچھا جی یہ دیکھیں، چلیں میں وہ اس طرح نہیں، ظاہر ہے کہ اس کی اور بھی میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اور بھی کچھ کتابیں جو ہیں وہ اگر ریفرنس ملے۔ اب ان کا جی ایک ڈاکٹر صاحب کا بچپن کا ایک دوست ہے خوشی محمد، خوشی محمد ڈاکٹر صاحب کا اور اس کا میرے خیال یہ ان کا دوسرا دوست ہے جو اتنا کلوز فرینڈ ہے۔ علامہ صاحب پڑھتے تھے، ٹھیک ہے جی۔ خوشی محمد نے کہا کہ امام صاحب جو میلہ لگتا ہے نا، ہم دونوں اس کو دیکھنے جاتے ہیں، جمعرات کو آج بھی لگتا ہے۔ امام علی الحق شہید جی، یہاں پہ ایک دربار ہے، بڑے ڈاکٹر صاحب کو 2 روپے ملے گھر سے، خوشی محمد کو 50، اٹ مینز 8 آنے 50 پیسے ملے دونوں۔ خوشی محمد نے ڈاکٹر صاحب کو اقبال کو کہا کہ لے بالیا تو پیسے بڑا سنبھال کے رکھنا، اے بھی رکھ لے، 50 پیسے بھی رکھ لے۔ اچھا 2 روپے میں انہوں نے، ان کے دوست نے 50 پیسے اور دے دیے جو اس کو گھر سے ملے تھے۔ ڈاکٹر صاحب کو 2 روپے ملے تھے خرچ کرنے کے لیے۔ اب جب وہ میلہ دیکھ چکے تو خوشی محمد نے کہا پیسے دے ان کو، کھائیے پیے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ وہ تو میں نے ایک فقیر کو دے دیا۔ کہتے وہ کیسے؟ کہتا وہ باہر میلے میں نہیں مانگ رہا تھا۔ کہتے ہاں میں نے اس کو 2 پورے پیسے دے دیے ہیں۔ اب وہ خوشی محمد ذرا ناراض ہو گیا، جب اس نے مڑ کر دیکھا تو ڈاکٹر صاحب غائب ہو گئے۔ وہ اس گھر میں آتا تھا پتہ کرنے کے اقبال لاہور پڑھنے گیا، وہ کب آئے گا۔ ایک دن کیا ہوا کہ وہ جب اپنے گھر آیا نا واپس کام سے، تو اس کی والدہ نے کہا کہ وہ تیرا دوست بالا آیا سی تے 50 پیسے دے گیا۔
ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆਏ तो ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ। अच्छा तो खुशी मोहम्मद को जो 50 पैसे का पता चला, खुशी मोहम्मद दौड़ता हुआ आया, तो एक डॉक्टर साहब उस वक्त मौलाना अमीर हसन के सामने बैठे थे। ठीक तो डॉक्टर साहब उठे, उसको गले लगाया, कहते ने हुण मैं तेरे 50 पैसे देते हूँ, तू मेरा पक्का ते सच्चा दोस्त है। क्यों? खैरात में भी उन्होंने कोई नहीं रखा कि ये मेरे ज़िम्मे 50 पैसे थे मैंने दे दिए, ठीक खैरात सारी उनकी ज़िम्मे आ गई। अच्छा माशाल्लाह जी। अच्छा ये नकवी साहब बताएं कि इसके अलावा ज़िक्र इकबाल के अलावा कुछ ख़त किताबत भी है अल्लामा साहब की जो कबूतरों के हवाले से है, दोस्तों से उन्होंने बातचीत की है। मुझे अब याद नहीं, आप तो ज़ाहिर है कि यहाँ पे 30 साल से ज़ायद आपको हो गए हैं इस बिल्डिंग में और मुतालिया भी आपका बहुत ज़्यादा है। वो आपने मेहरबानी फरमानी है कि हमें कोई 1-2 किताबें जो हैं वो भी इनायत करनी है ताकि हम जो देखने वाले हमारे इंशाल्लाह जी आपको दोस्त उनकी हैं। फ़ोटो कॉपीज दे दूंगा मैं करवा के, तब आपको ज़रूरत पड़े आप उसके इस्तेमाल करें। लेकिन कोशिश ये करनी कि उसमें जो तहरीरें हैं वो मुस्तनद हों, नहीं बिल्कुल किताबों में बिल्कुल वो चीज़ आपको देनी है, हाँ जी ताकि उसको अगर कोई चैलेंज भी कर सके तो आप दिखा सके ये जनाब लिखा हुआ है। उसमें एक किताब है हयात इकबाल अहद बा अहद, अहद बाहद एक है इकबाल की इब्तदाई ज़िंदगी। ठीक दोनों के जो लिखने वाले हैं डॉक्टर सुल्तान महमूद ख़ान साहब हैं, और उन्होंने बाकायदा इस बाज़ार में फिर के इंफॉर्मेशन ली है। फिर उनकी एक किताब है रवायात इकबाल, वो भी डॉक्टर साहब की ज़िंदगी पे है, कौन कौन से दोस्त थे। अब उसमें एक है कि एक इनका दोस्त था, वो कश्मीरी महल्ले का शायर भी था, हाँ जी, तो उसका नाम था मीरा बख्श जलवा। डॉक्टर साहब सियालकोट आए हुए थे तो उसको कहते हैं, लोगों ने बताया कि इकबाल है एक बड़ा अच्छा शायर है, बड़े शेर पढ़ता है, तो ऐसे है गोश्त का कारोबार। कहते ने बुलाओ, वो कोलों सुनिया, कहते ने अज तो पा तू मेरे नाल लौट जाना है, जो मैं जुमने हिमायत इस्लाम के जलसे च पढ़ांगा पहले तू पढ़ना है। ज़बरदस्त। ठीक है जी। उसको पढ़ाते रहे बाकायदा कई साल। फिर एक दिन बैठे बैठे उसको कहते हैं जलवे की करा तेरे शेरां चो भी गोश्त की खुशबू आती है, अच्छा क्योंकि उसका प्रोफेशन गोश्त थी। यानी आप डॉक्टर साहब को ये ना कहें कि इतने सीरियस जॉली मिजाज भी हैं, बिल्कुल जी हैं जी, इतने अच्छा सीरियस भी नहीं ना। देखें जी, एक चीज़ तो चलें, पहले तो ज़ुबानी कलामी था, हमने एक किताब का रेफरेंस आपको दे दिया ज़िक्र इकबाल, और दूसरी किताबें जो मैंने रियाज नकवी साहब से रिक्वेस्ट की है कि वो उन्होंने बताया कि किसी ने वो मंगवाई हैं फ़ोटोकॉपी के लिए, क्योंकि वो किताबें नायाब हैं, तो वो भी हम कोशिश करेंगे कि ये ऑन एयर होने से पहले जो है उनकी वो रेफरेंस मिले तो वो अगर लगा दें, वरना दोबारा कभी बना लेंगे इंशाल्लाह ताला। और ये एक चीज़ तो आज जो है वो अल्लामा मोहम्मद इकबाल का थोड़ा हट के जो है वो हमने बचपन से डिस्कस किया है, उसमें ये चीज़ सामने आई है कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल जो है वो परिंदों से प्यार करते थे, जिनमें बटेर का भी जिक्र है और कबूतर परवरी का भी। और वो जिस तरह रियाज नकवी साहब ने बताया कि यहाँ पे शवाला तेजा सिंह वाला मंदिर है, वहाँ पे कबूतर परवरी के जब मुकाबले होते थे उड़ान के, तो वो वहाँ पे बाकायदा देखने भी जाया करते थे उन मुकाबलों को। और उन्होंने अपने उस्ताद मोहतरम अल्लामा मीर हसन मरहूम से भी इजाज़त भी तलब की थी, तो उन्होंने उन्हें कहा था कि इसकी पहले जद्दोजहद देखें आप इस परिंदे की। तो उस जद्दोजहद के हवाले से भी नकवी साहब ने भी बड़ा अच्छा बताया। तो अब जो 3 चीज़ें जी हम उनकी ज़िंदगी में से तलाश करने में अभी वो कामयाब हुए हैं। किताब एक ही है जो उनके सामने, एक तो फ़न पहलवानी का भी, उन्हें अखाड़े का भी शौक़ था, एक्सरसाइज करने का, कबूतर परवरी का भी शौक़ था, उन्हें उड़ते हुए देखते रहे, और साथ जो है बटेर का भी उन्हें। तो अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, आइंदा जो है इंशाल्लाह फिर दोबारा हाज़िर होंगे।